سب سے بیشتر ہمارے آقا نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دینداروں، اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس واز کا آغاز کروں، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ پیچھے جو آواز ہے اگر آپ کسی بھی طرح اسے کم کر سکتی ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ سے. دینداروں، یہ جو 3 لیکچرز یا آواز جو بھی آپ کہیں جس کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً ہماری جماعت میں اندرون جماعت اور باہر سے ہمارے طریقے کے بارے میں جو مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پر اسلام کے دوسرے طریقوں کے مقابلے میں ہمارا طریقہ جو مختلف طریقہ ہے، اس کے بارے میں جو مختلف نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان سوالات پر مبنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آئندہ اپنے 2 لیکچروں میں. آج آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے میں نے ایک منڈلی میں ایک واز کیا تھا، جو اس منڈلی میں وقت کی محدود حد کی وجہ سے وہ واز ادھورا رہ گیا تھا. جماعت کے دینداروں کی جانب سے مجھے حکم کیا گیا تھا کہ میں اس واز کو مکمل کروں، تو آج میں اس واز کو کچھ حصہ اس کا دہراؤں گا اور اس واز کو مکمل کروں گا، اور آئندہ اپنے 2 وازوں میں ہمارے طریقے کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے بارے میں گزارش کروں گا. جو واز دینداروں میں گزشتہ ایک مجلس میں کر رہا تھا، اس کا عنوان اس طرح تھا کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اپنی مختلف امیدوں، مختلف خواہشات کے لیے اور اپنے اوپر آنے والی تکالیف اور مشکلات کی آسانی کے لیے دن میں کئی دفعہ رسمی طور پر یا غیر رسمی طور پہ اپنا ہاتھ بلند کر کے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان دعاؤں میں اپنے تمنا کی اظہار کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں اسے دور کر دے، اور یہ جو میری امیدیں ہیں اسے پوری کر دے. لیکن اس میں اکثر و بیشتر یہ سوال اور یہ شکوہ جماعتوں میں پایا جاتا ہے کہ خدا تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، میں بہت قریب ہوں، اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، ہر پکارنے والے کو اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن ہمیں تو کبھی پتہ نہیں چلا کہ ہماری جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہے، خدا سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا ہے. اور اکثر و بیشتر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو برسوں سے مانگ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئی، ہماری ایک بھی امید پوری نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دل ہی دل میں مانگتے ہیں یا بڑی آواز میں مانگتے ہیں، اس دعا کے بارے میں اس کے بہت سے عوامل ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں ان میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کن کن چیزوں کا نہیں ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے بھی پہلے کہ ہم دعا مانگنے کی طرف آتے ہیں، ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہم اس دنیا کے اندر چاہتے کیا ہے، اور کیا ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہونا اور پورا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے قانون میں اس کا امکان ہے، خدا کے قانون میں اس کی گنجائش ہے. مثلا دنیا میں ہر آدمی یہی تمنا اور یہی توقع رکھتا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک وہ ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ سکھی رہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی مصیبت اور کوئی دشواری نہ آئے. وہ چیختا کبھی ہے، چلاتا کبھی ہے، بلبلا اٹھتا ہے کب جبکہ تھوڑی سی مشکل اور کوئی تکلیف اس کے اوپر آ پڑتی ہے، واویلا مچاتا ہے. واویلا کیوں مچاتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ گویا یہ میرا پیدائشی حق ہے کہ مجھ پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تکلیف دینے کے لیے کیا خدا کو میں ہی نظر آیا ہوں اور کوئی نظر نہیں آتا؟ خدا اب ہے کہ
ہمارے تمام دن آرام اور آسائش سے گزرنے چاہیے. کیا اس دنیا کی طرف اور ہماری زندگی کی طرف ہمارا یہ رویہ حقیقت پسندانہ ہے, ریالسٹیکلی ہے؟ کیا یہ ہمارا رویہ خدا کے اس سسٹم میں ممکن ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے اس کارخانہ میں ہر آدمی کو پیدائش سے لے کے موت تک سکھی ہی ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آنی چاہیے, تو خدا نے جس طرح یہ دنیا کو بنائی ہے اور وہ جس طرح اس دنیا کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس حساب سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کر لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے کہ ہمارے سارے دن برابر نہیں گزریں گے, کبھی نہیں گزریں گے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہمیشہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, آسانی کے بعد تکلیف ہے. اور خدا خود فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, تمہیں کچھ خوف سے, ڈر سے, تمہارے جان مال, تمہارے پھلوں میں نقصان دے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چند دنوں تک آرام سکون اور راحت میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ بہت جلد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش اور امتحان آنے والا ہے. کیونکہ یہ خدا خود فرماتا ہے, خدا خود کسی آدمی کو بہت لمبے عرصے تک بغیر ٹیسٹ کیے, بغیر امتحان لیے آرام میں نہیں دیکھ سکتا. یہ خود خدا کے کلمات ہیں اور یہ فلسفہ زندگی کا ہے جو قرآن شریف میں ہم کو دیا گیا. اگر یہ دنیا تکلیف اور مصیبتوں سے آزاد رہنے کی گنجائش دنیا میں ہوتی تو خدا کے جو محبوب لوگ تھے, یعنی جو پیغمبر تھے, جو امام ہے, جو ولی اولیاء اور نیک آدمی ہے, ان کو تو کم سے کم دنیا میں سکھ چین اور سکون نصیب ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو عام طور پہ تو جو زیادہ مومن ہے, زیادہ اچھا ہے, زیادہ بھگت ہے, پیر پیغمبر اور ائمہ ہے, ان میں اتنی ہی زیادہ مصیبتیں ملوث ہیں, ان پہ اتنی ہی زیادہ تکلیف آئی ہوئی ہے. خدا فرماتا ہے کہ ویسے بھی دنیا میں تکلیف تو ہے, اگر نہیں آئی تمہارے نصیب میں تو میں تم کو آزماؤں گا, تم کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمیں باور کر لینی چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمیں 4 دن سکون کے آرام کے نصیب ہوتے ہیں تو 4 دن تکلیف کے بھی ہماری زندگی میں آئیں گے. اگر ہم 12 گھنٹہ روشنی میں بیٹھتے ہیں تو 12 گھنٹہ اندھیرے میں بیٹھنا پڑے گا. اگر ہم کچھ تندرستی کے دن گزارتے ہیں تو کچھ بیماری بھی ہم پر آئے گی, کچھ اچھے حالات آتے ہیں تو کچھ برے حالات بھی ہماری زندگی میں آئے گی. اور وہ مولا مشکل کشا جن کے در پہ آ کے ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا گج جماعت کی تمام مشکلیں آسان کر, جس مشکل کشا کے پاس آ کے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا مولا گج جماعت کی تمام مشکلات آسان کر, تمام امیدیں پوری کر. اس مشکل کشا کا فرمان ہے, سرکار کے 48ویں جامع کا یہ فرمان ہے کہ تم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا پر سے دکھ اور تکلیف اور آفت ہمیشہ کے واسطے نابود نہیں ہو سکتی ہے. کس کا فرمان ہے؟ اسی کا فرمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا مولا تو گج جماعت کی ساری مشکلات آسان کر. ہمارے کتنی بھی دعا و برکات ہو, مولا نے فرمایا ہزاروں دعا عشیسوں کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ تکلیف آفت ہمیشہ کے واسطے نابود نہیں ہو سکتی ہے, اور تم میں سے ہر ایک کو دکھ اور تکلیف کا اپنا اپنا حصہ بھگتنا پڑے گا. لیکن ہماری دعا ہے کہ تمہارے روحانی ماں باپ کی طرف تمہاری جو محبت ہے وہ اور تمہارے روحانی ماں باپ کی شفقت کے بدولت تم پر کم بوجھ پڑے, لیکن بوجھ تھوڑا بہت پڑے گا ضرور. میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں غلط خیالات نہیں ہونے چاہیے کہ بھئی جو بھی ہم مانگتے ہیں ہمیں ملنے چاہیے. دنیا کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا ہو کہ یہ دنیا خدا نے جیسی بنائی ہے ویسی ہی ہمیں ایکسپٹ کرنی ہے, ویسی ہی ہمیں قبول کرنی ہے, اور اس کے بعد
جو کچھ ہمارے حق میں آیا ہے، جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے، اس کو کس طریقے سے برداشت کیا جائے وہ دیکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ دنیا میں اونچ نیچ، سیاہ اور سفید، روشنی اندھیرا، سکھ اور دکھ ہمارے زندگی میں آنے والے ہیں، اور یہ جو دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا تعلق ان ہماری زندگی کے دونوں پہلوؤں کے بارے میں ہے کہ اگر دکھ ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا ہمارا یہ دکھ دور کر دے، یا کوئی سکھ کی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی امید ہے، کوئی آرزو ہے جس کے لیے ہم مانگتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی مانگتے ہیں، صدیوں سے مانگتے آئے ہیں اور مانگتے جا رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، انفرادی طور پر بھی علیحدہ بیٹھ کر کسی گوشے میں جا کر بھی ہم دعا مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ کیونکہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ بھائی سکھ اور دکھ جو دنیا میں آنے ہیں وہ آنے والے ہیں، اس سے میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نصیب کے پرستار بن جائے یا قسمت کے پرستار بن جائے کہ بھائی اگر میرے نصیب میں دکھ لکھا ہے تو دعا مانگنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور میرے نصیب میں اگر سکھ لکھا ہے تو مجھے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی کوئی بات آپ سے نہیں کر رہا۔ مجموعی طور پر ہماری زندگی میں اچھے اور برے دن آئیں گے جنہیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا ہی کے کارخانے میں، خدا کے قانون میں خدا کا فرمان ہے کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو ان سے کہ اگر تم اللہ سے دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک ماں کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو کب بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے یا دودھ کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بچے کو رونا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، ماں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے۔ تو دعا مانگنے کی خود خدا نے تاکید فرمائی ہے، دعا مانگنے کا خود خدا نے حکم فرمایا ہے، اپنے آرزوؤں اور اپنی امیدوں کو خداوند تعالیٰ کے سامنے کھول کر پیش کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہمارے ان دعاؤں میں اثر کیسے پیدا ہو، ہمارے ان دعاؤں میں تاثیر کیسے پیدا ہو، اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا ہماری دعا کن صورتوں میں ہمارے پاس آتی ہے، اس کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں چند بنیادی نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہم جماعت خانے دعا پڑھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا، یہ جو ہم انڈیویجول اپنا انفرادی کمیونیکیشن کرتے ہیں مولا کے ساتھ دعا سے پہلے یا دعا کے بعد، سونے سے پہلے یا نیند سے اٹھ کے یا جماعت خانے کسی کونے میں بیٹھ کے مولا کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، اپنے پرسنل مسائل جو ڈسکس کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے آگے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس ذات پہ ہمارا ایمان پورا ہونا چاہیے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا ضائع جاتی ہے، دعا بھی مانگتے ہوں گے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، جس ہستی سے مانگتے ہو اس ہستی پہ باور ہی نہیں کرتے ہو تو تمہاری دعائیں ضائع جاتی ہے۔ اور دعا مانگنے کے آداب ہوتے ہیں، ہر مذہبی عمل کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے، ڈیسنسی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، کرنے کا ایک طریقہ آتا ہے۔ دعا کرانے کا ہمارے پیروں نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے، اس میں ایک مراد ہے، کوئی میسج ہے۔ ہم کوئی مکھی کامڑے صاحبان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے واسطے نہیں آتے ہیں، وہ تو مولا کا ہاتھ ہے، وہ مولا کا ہاتھ ہے، وہاں گناہوں کی معافی کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں کیوں کہا گیا کہ ہاتھ جوڑ کر کہو کہ تو تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار؟ ہاتھ جوڑنے کا اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے تمام اختیارات سپرد کر دیتے ہو، اور جس طرح جس کا ہاتھ باندھ دیا گیا وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں، اس طرح بندہ یعنی ہاتھ بندھا ہوا خدا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں سر سے پاؤں تک، اور اس کے دل میں ندامت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ یا جب چھانٹے کے لیے جاتا ہے یا جب آب شفا کی پیالی اٹھاتا ہے، یہ آداب کیوں سکھائے گئے ہیں؟ یہ اللہ کا جو شاہی دربار ہے اس دربار کی آداب ہے۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا کے سامنے تو ہم کس حیثیت سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کیا سمجھ کے ہم اپنا ہاتھ خدا کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ اپنا حق مانگتے ہیں یا خدا کا فیور مانگتے ہیں؟
ہم اپنا حق مانگتے ہیں یا خدا کی مہربانی مانگتے ہیں؟ اگر حق مانگتے ہیں تو بولنے کا طریقہ دوسرا ہوگا، اگر مہربانی مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، فیور مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں تو بھیک مانگنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا سے ہم اپنا حق نہیں مانگ سکتے، خدا پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر میں شہید بھی ہو گیا، اپنی جان بھی دے دی تو بھی یہی ہوا کہ بے جان بھی ہم نے دی، تم نے ہماری چیز ہمیں واپس کر دی، ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی حق ادا نہیں کیا تم نے۔ ہم نے اپنا تن من دھن سب کچھ اگر اس کے حوالے کر دیا تب بھی ہم نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ اس میں سے ہمارا ہے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، ہم نے اس کے حوالے کیا۔ اس لیے خدا اور بندے کے درمیان حق کا سوال نہیں آتا، بھیک کا سوال آتا ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو غنی حمید، اے انسانوں اللہ کے سامنے تم بھکاری ہو، فقیر ہو اور خدا غنی اور تعریف کے لائق ہے۔ اب اگر ہم بھکاری ہے، فقیر ہے، روحانی بادشاہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو سلطنتوں کا مالک ہے، جسے چاہے سلطنت دے دے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سلطنت لے لے، تو عز من تشاء تذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے اس سے عزت لے کے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں اچھائی ہے۔ اس بادشاہ سے جب ہم مانگتے ہیں بھکاری بن کے تو کیسے مانگیں گے؟ وہ احساس اپنے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم واقعی ایک حقیر ناچیز بھکاری کی حیثیت سے روحانی بادشاہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اپنا ہاتھ تک بلند نہ کریں، اتنی سستی یا اتنی لا تعلقی کا اظہار کریں، تو آپ بتائیے وہ خدا ہماری دعاؤں سے کیا تعلق رکھے گا؟ میں بیٹھے بیٹھے خدا سے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن عام طور پہ یوں بھی آپ دیکھیے ہماری جماعتوں میں اللہم اغفر لنا ذنوبنا میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ ہماری گود میں پڑا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہماری انرجی جاتی ہے ہاتھوں کو اوپر لانے کے لیے نا۔ جب صلوات پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ ثواب صلوات کا لوٹتے ہیں۔ جب مشکل آسان کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو واقعی کہتے کہ آمین یا مولا، جو مخی نے کہا ہے میری طرف سے بھی کہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آمین، ایسا ہی ہو جیسا کہ کہا گیا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں پارٹیسپیشن نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے۔ مکی صاحب تو دعا مانگتے ہیں لیکن ساری جماعت تو کہنا ہے کہ ہاں خداوند ہم بھی ان دعاؤں میں شامل ہیں، یہ ہماری بھی دعا ہے جو ہم آمین کہتے ہوئے شرکت کرتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو ڈسینسی ہے، یہ جو سمبولک لینگویج ہے، یہ جو زبان ہے کمیونیکیشن کا، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو کم از کم ایک بھکاری جب اپنا کاسا گداگیری یعنی اپنا پیالہ بھیک مانگنے کا جب تک پھیلاتا نہیں ہے تب تک بھیک نہیں ملتی اس کو۔ ایک بھکاری اگر اپنی سیلف ریسپیکٹ کی بات کرے کہ میں بھیک تو مانگوں گا لیکن نہ پیالہ پھیلاؤں گا نہ ہاتھ پھیلاؤں گا، میرے گھر پہ کوئی آ کے دے جائے، ایسے بھکاری نہیں ہوتے بازاروں میں آج کل۔ خدا کے سامنے کم از کم عزت نفسی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا اپنے آپ کو ہم حقیر بنا سکے، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ اتنا حقیر اور اتنے عاجز بن کر ہم دعا مانگے اور ان دعاؤں میں ہمیں جو کہنا ہے ہم کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم خدا سے دعا مانگو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے دعا مانگو، اور جب تم دعا مانگ لو تو ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ مت دو۔ تم یہ احساس کرو، محسوس کرو کہ تمہارے ہاتھ میں خدا نے تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں دی ہے، اس کو اپنے چہرے پہ پھیر لو۔ گویا تم نے ناشکری نہیں کی بلکہ جو کچھ خدا نے تمہیں دیا تم نے قبول کیا کہ آمین خداوند جو کچھ میرے حوالے کیا گیا میں اس سے قبول کرتا ہوں۔ اس میں تشکر کا اظہار ہے، اس میں شکریہ کا اظہار ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے کسی سے بھی کوئی بات کرنے جاتے ہیں تو کچھ تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں،
خدا کو لالچ کی ضرورت نہیں، لیکن آپ دیکھیں خدا کا سسٹم بھی ایسا ہے، خدا کو بھی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ خدا نے بھی نزول قرآن کا آغاز فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کے کروایا۔ وہ کہتا ہے کہ سب تعریف اللہ کی ہے، ہم سے اس لیے کہتا ہے کہ تم کہو کہ سب تعریفیں اس کی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہاری بھلائی یہ ہے کہ تم اپنی تعریف کر کے بڑائی نہیں کرو گے۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہو گے، سبحان اللہ نہیں کہو گے، الحمدللہ نہیں کہو گے تو اپنا سر بلند کرو گے، خود کو گھمنڈ میں ڈال دو گے، خود کو بڑائی میں ڈال دو گے۔ اس لیے جب تم اللہ اکبر کہو گے تو تمہارا اپنا سر نیچا ہوگا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو تمہارا سر نیچا ہوگا کہ نہیں میری کوئی تعریف نہیں ہے، تعریف خدا کی ہے۔ اسی لیے ہم سے یہ تسبیحات پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو جب ہم دعا کے لیے کچھ عرض کرتے ہیں، عرض کرنے سے پہلے کچھ تحفہ، کچھ تسبیح گریازاری کے کچھ کلمات کا تحفہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عام طور پہ دیکھیے ہم اپنے دونوں دعا کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں اس سے پہلے یا علی یا محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے کچھ تسبیحات پڑھی جائیں، ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد خداوند تعالیٰ سے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ عرض کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مولا کے دربار میں گئے، کچھ بات کرنے سے پہلے ہم نے مہمانی پیش کی، پہلے مہمانی قبول ہوئی پھر بات چیت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ہماری دعا میں خدا سے بات چیت کرتے ہیں تو کچھ تسبیحات کی مہمانی پیش کریں، اس کے بعد جو بات چیت ہمیں خدا سے کرنی ہے، جو کلام ہمیں کرنا ہے وہ کلام ہم شروع کریں۔ اور جس خدا سے ہم مانگتے ہیں اس خدا پر ہمارا ایمان اور اس خدا پر یہ یقین بھی ضروری ہے کہ وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کس طرح ہمیں دے، کون سی چیز کبھی دے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ میں خدا سے اگر دولت کی دعائیں مانگتا ہوں، اب مجھے دولت مند بنانے میں واقعی خلق کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے وہ تو وہی بہتر جانتا ہے، اور وہ تمام خلق کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے میری ضرورت کو پوری کرے گا۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، خدا خود فرماتا ہے قرآن میں کہ بہت سے انسان اکثر خیر کی دعائیں ایسی مانگتا ہے کہ جیسے شر کی دعائیں مانگتا ہے، یعنی اچھائی برائی کے لیے بھی اکثر انسان ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے جیسی کہ وہ اچھائی کے لیے مانگتا ہے۔ اب کوئی آدمی برائی کے لیے دعا مانگتا ہے؟ کوئی بھی آدمی ہاتھ اٹھا کر خدا سے کوئی برائی کی دعا مانگتا ہے اپنی ذات کے لیے؟ کوئی نہیں مانگتا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ اچھا ہی مانگ رہا ہے، لیکن خدا فرماتے بہت سے لوگ برائی کی دعا مانگتے۔ جس کو میں اپنے لیے اچھائی کی دعا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے خدا اس کو اپنی نظر سے میرے لیے برائی کی دعا سمجھتا ہے، اور اگر وہ میرے حق میں برا ہے تو خدا میرے حق میں برا تو کبھی نہیں چاہے گا، اس لیے میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ نادان ہے۔ جس طرح کہ ایک بچہ صبح سے لے کے رات تک اپنی ماں سے میٹھی چیز کھانے کے لیے مانگتا رہے، اور بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کر رہا ہے، دنیا میں میٹھی چیز سے زیادہ اچھی بچے کو اور کیا لگنے والی تھی، لیکن اس کی ماں کو یا باپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس میں اس کی برائی ہے، اس لیے وہ ریلیز نہیں کریں گے، نہیں دیں گے بچے کو۔ بچہ سمجھے گا ماں دشمن ہے میرے جو میری دعا قبول نہیں کرتی، لیکن ماں کو پتا ہے کہ اس دعا میں برائی ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر چیز جو ہم مانگتے ہیں، بہت دفعہ ہم اپنی بھلائی کی جو خواہش کرتے ہیں اس کے اندر کہیں دوسروں کی برائی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے خواہش کے اندر ہم اپنا اچھا اس طرح چاہتے ہیں کہ جس میں کسی اور کا برا بھی ہونے والا ہوتا ہے، تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور خدا بادشاہ ہے، خدا مالک ہے، ہماری دعاؤں کو وہ کسی بھی صورت سے ہمیں لوٹاتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر ایک تمنا کا اظہار کیا ہے خدا سے، خدا 4 طریقوں سے وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ ہم نے جو مانگا ہو سکتا ہے وہی ہم کو دے دے، ہو سکتا ہے وہی چیز کسی دوسری صورت میں دے دے، ہو سکتا ہے ویسی ہی کوئی اور چیز ہم کو دے دے، ہو سکتا ہے اس کے برابر کوئی آفت یا بلا ہم پہ آنے والی تھی، اس نے ہمارے سر سے اٹھا لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے،
مولا روم فرماتے کہ ایک شخص ہمیشہ آدھی رات کو اٹھ کے خدا کا ذکر کیا کرتا تھا. ایک دفعہ شیطان نے آ کے ورغلایا, وسوسہ کیا کہ بھائی کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, کہا کیوں خدا کو یاد کرتا ہوں. اب بیوقوف نہیں بنو, خدا نے تم کو جواب دیا. اللہ اللہ کرتے ہو, ایک دفعہ بھی بندہ بندہ سنا تم نے اپنے کان سے؟ کہا بات تو بڑی معقول کہی ہے اس نے, کئی سال گزر گئے ابھی تک مجھے بندہ بندہ نام کا کوئی آواز تو سامنے سے آئی نہیں ہے, میں اللہ اللہ کیا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بولا, یہ تو کوئی میرا خیر خواہ معلوم ہوتا ہے. سو گیا کہ بھئی اب اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا یار اس نے بڑا اچھا مشورہ مجھے دیا, میں اپنا وقت ضائع کر رہا. تو خواب میں اس کو آواز آتی ہے کہ اے بندے کیا کیا تم نے؟ ارے وہ تیرا اٹھنا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا, یہ جو توفیق تجھے ملی ہے یہ میرا جواب نہیں تھا. To get up and sit in بندگی, امام نے فرمایا itself is a blessings, برکات. اٹھنا اور بیٹھنا بندگی کے اندر یہ بھی ایک برکت ہے, یہ بھی ایک برکت ہے. یہی تو جواب ہے. کیوں دوسرے نہیں اٹھے, میں اٹھا اور میں اٹھ کر بیٹھا اور مجھے یہ شناخت حاصل ہوئی کہ میں آدھا گھنٹہ ذکر کر سکوں. کیا یہ جواب نہیں ہے؟ یہ خدا کا میری ذات کے ساتھ دلچسپی اور انٹرسٹ نہیں ہے خدا کا؟ یہ خدا کا جواب نہیں ہے؟ کیا ہم خدا کا جواب ویسا ہی چاہتے ہیں جیسا ہم خدا سے کلام کرتے ہیں؟ نہیں. جس طرح ہم ایک جانور سے بات نہیں کر سکتے ہیں, اس طرح خدا کا ہمارے کمیونیکیشن کا لینگویج دوسرا ہوتا ہے. خدا کس طرح کس گھڑی ہمیں سنبھالتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے. اس لیے اکثر و بیشتر ہم مایوسی اور نا امیدی میں ہوتے ہیں. ایک مثال بیان کی جاتی ہے, تمثیل ہے لیکن حقیقت کا اس میں ایک انداز پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی رات کو سویا, خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ دریا کنارے چل رہا ہے. یہ ہر بہت سے گھروں میں لگی ہوتی ہے یہ تمثیل. دریا کنارے پہ چل رہا ہے اور اس دوران اس کا سارا ماضی جو ہے وہ فلیش بیک کیا گیا اس کے سامنے, اس کو دکھایا گیا. اور ماضی اس طرح دکھایا گیا کہ جیسے وہ دریا کنارے چل رہا ہے اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو دو دو جوڑے پیروں کے نشان پائے گئے, یعنی 4 پیر کے نشان تھے, 2 اس کے اور 2 کسی اور کے. اس نے کہا کہ واقعی میرے زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ میرے ساتھ ہے, میرا خدا میرے ساتھ ہے. کہیں کہیں اس نے دیکھا کہ صرف 2 پاؤں ہیں, 4 پیر نہیں, 1 پاؤں کے سیٹ ہیں, 2 پیر کے نشان ہیں. اس نے یاد کیا کہ یہ جہاں جہاں صرف 2 پیر مجھے نظر آتے ہیں, جہاں میں اکیلا ہوں, وہ میرے زندگی کے وہ ایام ہیں کہ جن میں بہت تکلیف میں تھا, بہت مصیبت اور بہت پریشانی میں تھا. تو اس نے خدا سے شکوہ کی, خدایا یہ تیرا کیسا انصاف ہے, جن دنوں میں آرام سے رہا ہوں, راحت سے رہا ہوں, تو میرے ساتھ چلتا رہا. جب مجھ پہ آفت آئی ہے, مصیبت آئی ہے, تکلیف آئی ہے, تو مجھے تنہا چھوڑ کے چلا گیا, میں اکیلا پھرتا رہا ہوں ماضی میں اپنی زندگی میں. تو کہتے خدا نے جواب دیا کہ میرے بیٹے, میرے پیارے بچے, تم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہو مجھے, تم ابھی تک مجھے سمجھ نہیں پائے ہو. یہ جو پیروں کے نشان تمہیں نظر آتے ہیں تمہارے زندگی کے ان ایام میں جو بہت تکلیف دہ تمہارے لیے تھے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے پیر کے نشان ہیں؟ یہ تمہارے پیر کے نشان نہیں ہے, یہ میرے پیر کے نشان ہے. تم تو میرے گود میں تھے اس وقت, تم تو میرے سینے سے چمٹے ہوئے تھے. تمہارے مشکل اور تکلیف کے دنوں میں نے تمہیں پیدل چلنے بھی نہیں دیا, اپنے لخت جگر کی طرح تمہیں اٹھا کر میں نے اپنے جگر سے لگایا ہے. تم مجھ سے شکوا کرتے ہو. تو خیال آیا کہ نہیں, زندگی کو دیکھنے کا رویہ ایسا ہوتا ہے. ہم کتنی دفعہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی, قبول نہیں کی جاتی. یہ بتائیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ شکر کرتے ہیں؟ ہمیں ہماری دعاؤں کے نتیجے میں کچھ تو ملا ہوگا نا. 20 سال پہلے جن چیزوں کی ہم دعاؤں میں تمنا کرتے تھے, آج ان کی تمنا نہیں کرتے کیونکہ مل گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ مل گئی ہے. اور آج جن چیزوں کی تمنا ہم 20 سال کے بعد کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں, وہ ہمیں 1 سال میں مولا دے دیتا ہے. اتنی مہربانیوں اور اتنی شفقتوں کے بعد, ہماری دعاؤں کے اتنے جوابات کے بعد, ہم دن میں کتنی مرتبہ شکر کرتے ہیں؟
ہم نے کتنی مرتبہ مولا سے کہا کہ یا مولا تیرا شکریہ، تھینکس، تو نے ہماری بات سنی، ہمارا کام کیا۔ اگر اپنے دل کی گہرائی میں جھانک کر دیکھے تو ہم بڑے تھینک لیس لوگ ہیں، ہم بالکل شکر نہیں کرتے ہیں، بالکل شکر نہیں کرتے، بلکہ ہماری دعاؤں میں روزانہ ایک حصہ شکر کا ہونا چاہیے، یا ہفتے میں کچھ دن شکر کے ہونے چاہیے کہ یا مولا آج میں صرف شکر للہ کہوں گا والحمدللہ کہوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگنا۔ یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے۔ آپ سوچئے اگر ہم خود ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں اور بچہ کہتا ہے آ کے کہ ڈیڈی یا ممی آپ نے میرا یہ کام کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، کل کے پیسے سے میں نے آج پیسے بچائے رکھے، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا، آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں آپ کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں اور پیار کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا ماں کا دل گردہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد میں کتنی سمجھ ہے، کتنی لیاقت ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے بچے کے اندر۔ مولا کے یہ روحانی بچے کتنی دفعہ دن میں اپنے مولا سے کہتے ہیں کہ تھینک یو حضرت امام، آپ نے ہمارا یہ کام کیا۔ تھینکس کہنے سے، شکریہ کرنے سے جو نعمتیں، جو مہربانیاں ہمیں ملی ہے اس میں اسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور خود ہمیں بھی ایک قسم کی راحت، ایک قسم کا چین، ایک قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ خدا سے مانگنا نہیں چاہیے، ہمیشہ نہیں مانگنا چاہیے، کبھی کبھی تھینکس کہے، کبھی کبھی شکر کہے، کبھی کبھی اپنے دعاؤں کے اندر اپنے حق میں نہیں دوسروں کے حق میں دعائیں مانگیں، مزہ آتا ہے۔ دوسروں کے حق میں سیلف لیسنس کا اظہار کریں، اور دوسروں کے حق میں ایسے کے حق میں خدا نہ خواستہ جن سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی چبھن ہے، کوئی خلش ہے، کوئی ناراضگی ہے، اچھا نہیں لگتا وہ ہمیں، یا ہم ان کو نہیں بھاتے یا وہ ہمیں نہیں بھاتے۔ مزہ اس وقت آتا ہے کہ ہم اپنی دعا میں، اپنی تسبیح میں اس آدمی کا، اس بھائی یا بہن کا نام لے کے یا مولا آج کی یہ میں اپنی تسبیح، اپنی دعا اپنے اس بھائی اور بہن کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یا مولا وہ فلان جو مجھے اچھا نہیں لگتا یا اچھی نہیں لگتی، یا جس کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں، یا مولا میری تمام نیک خواہشات اور نیک دعائیں آج اس کے واسطے ہیں، اس کی جو امیدیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو تمنائیں سب پوری ہو جائیں۔ اس میں ایک معجزہ ہوگا، اس میں ایک میراکل ہوگا ہمارے لیے، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا فارمولا ہے کہ اگر تمہارے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہے، تم اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کر کے اس کے حق میں بھلی دعائیں کرو۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دیتے ہو۔ خدا نے فرمایا تم دیکھ لینا بہت جلد وہ تمہارا جگری قریبی دوست بن جائے گا۔ آزما کے دیکھ سکتے ہیں، آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سب کے دلوں میں یہی پوزیٹیو تھنکنگ آ جائے، ہر ایک کے دل میں یہی پوزیٹیو خیال آئے کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا، ان کو اگر ہم اپنے دعاؤں میں یاد کر کے ان کے حق میں بھلی دعائیں کر سکتے ہیں، تو حسد، دشمنی، جلن، نا اتفاقی کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ باقی نہیں رہے۔ یہ بھی ہمارے دعا کا ایک پورشن ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری دعاؤں کے درمیان میں نے پہلے عرض کیا تھا جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ کنڈیشنل دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی سکھائے، کوئی مانتا ہے کہ یا مولا اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں فلان کام کروں گا۔ عام طور پر بہنوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، جو منتیں مان لیتے ہیں کہ اگر میری یہ امید پوری ہو گئی تو میں 7 دن جماعت خانے جاؤں گی، یا 40 دن روٹیاں پکا کے لے جاؤں گی، یا بہت قسم کی باتیں۔ یہ جو ہے نا یہ سودا بازی ہے خدا کے ساتھ، اور خدا کو میں نے عرض کیا تھا ان سودے بازی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہم 40 دن جماعت خانے میں آئیں گے تو بھی ہمیں فائدہ ہے، ہم نیک کام کریں گے تو بھی ہمیں فائدہ ہے، ہم خامخواہ اپنے آپ کو دکھی کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا خدا کسی کے پریشر میں نہیں آتا ہے، خدا کسی کے پریشر کے تحت کام نہیں کرتا ہے، خدا محبت کی زبان سنتا ہے، محبت کی زبان بولتا ہے، خدا ریالٹی کی باتیں کرتا ہے۔
اس لیے کوئی سکھا کوئی مانتا مان کے خامخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیے. جو کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک منت مان لیں بعد میں وہ کام ہم سے پوری نہ ہو. جہاں تک رہی کمیونیکیشن کی زبان کی بات، ہم جب مولا سے دعائیں مانگتے ہیں بہت دفعہ یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی ایسے بھاری بھاری امپریسو الفاظ ہونے چاہیے، وہ اگر ہم دعا میں بولیں گے تو مولا جلدی سنے گا، اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے مشنریوں کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں بہنوں میں اور بھائیوں میں کہ مشنری صاحب کوئی بھاری بھاری تسبیح ہو، کوئی اچھی تسبیح ہو، کوئی خاص مشکل بتائیں گے کہ مشنری صاحب یہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص تسبیح دے. کوئی خاص بیماری کے لیے خاص تسبیح نہیں ہوتی ہے. تسبیح کا تعلق ڈائریکٹ کسی بیماری یا کسی مصیبت سے نہیں ہے. تسبیح کا تعلق دل سے ہے. تسبیح ہمت دینے والی چیز ہے. تسبیح جو ہے مشکلات برداشت کرنے کی طاقت دینے والی چیز ہے. اور ایسا نہیں کہ مولا نے تسبیحات جماعت میں جو دی ہے اس کے اثرات کم ہیں اور کچھ تسبیحات بھاری بھاری مشنریوں کو دے کے رکھی ہے مولا نے. ہمارے پاس کوئی تسبیح نہیں ہے. ہم بھی یہی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکرن للہ، یا رحمان یا رحیم. یہی تسبیحات جماعت کرنے کے، یا علی یا محمد، یہی تسبیحات سب پڑھتے ہیں. کوئی بھاری بھاری مشکل الفاظ لکھ کے عربی میں لے آ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے، معنی ایک کی دوسرا بات دوسری ہو جاتی ہے اور فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. اگر مولا ہمیں اپنے روحانی اولاد کہتے ہیں اور ہم مولا کے ساتھ ماں تا تم نے جانو اور تمہیں ہی ماتا تمہیں ہی پتا کا ریلیشن رکھتے ہیں، تو بچے اور ماں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ کیا بچہ ماں سے ایسی بات کرتا ہے کہ ماں کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑے کہ بچہ کیا بولتا ہے؟ ماں تو بچے کا چہرہ پڑھ لیتی ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے. عاشق اور معشوق کی زبان کے اندر وہ کوئی شیکسپیئر کی زبان نہیں آتی ہے. اس کے اندر اس میں ڈکشنریاں نہیں آتی ہے، بھاری بھاری الفاظ نہیں آتے ہیں. اس میں تو خیالات کا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. ایک بچہ توتلی زبان میں بھی جو کچھ کہتا ہے ماں دوسری مرتبہ نہیں پوچھتی کہ بچے نے کیا کہا، سمجھ جاتی ہے کیا کہا. جو بھی ہماری زبان ہے، جس طریقے سے بولنا ہے، جس طریقے سے کمیونیکیشن کرنا ہے، اپنے مولا کے ساتھ کریں. دل کھول کے جو بھی اپنا مسئلہ ہے کھول کے اس کے سامنے پیش کریں. وہ ہمارا بادشاہ ہے تو ساتھ ساتھ ہماری ماں ہمارا باپ بھی ہے. وہی تو ایک جگہ ہے جہاں ہم اپنے دل کو کھول سکتے ہیں، جہاں ہم اپنا دل کھول کے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور دعائیں مانگنے کا ایک اور پہلو ہے کہ کبھی بھی کوئی بری دعا نہیں مانگنی چاہیے. بری دعا ویسے کوئی نہیں مانگتا، غصے میں مانگتا ہے. کبھی ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو کچھ الفاظ اپنے لیے برا کہہ دیتے ہیں نا. آدمی طیش میں آتا ہے تو اپنے لیے موت مانگ لیتا ہے، اپنے اوپر کوئی بیماری مانگ لیتا ہے، کوئی آفت مانگ لیتا ہے، اپنے آپ کو وکٹیمائز کرنے کے لیے تاکہ سامنے والے کی ہمدردی حاصل ہو. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ احساس اور جذبات کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم بیماروں سے اپنے حق میں دعائیں کروایا کرو. رسول نے فرمایا کہ بیماروں سے اپنے حق میں دعائیں کروایا کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ روزانہ ہاسپٹل میں جائیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہے کہ بھائی تم بھلے بیمار ہو میرے حق میں دعا کرنا. رسول کی حدیث ہے کہ بیماروں سے دعا کروایا کرو. رسول نے یہ فرمایا نہیں. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ روز بیماروں کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ بھائی تمہاری بلا تمہارے پاس، لیکن میرے حق میں دعائیں مانگنا مت بھولنا کیونکہ مجھے مریضوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے. ایک مریض جب تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کے ساتھ دو میٹھے بول بولو، پیار کی باتیں کرو، ہمدردی کا اظہار کرو. اس کا کوئی کام ہے تو وہ کام کر دو، اس کی تکلیف مشکل کو کم کرنے کی کوشش کرو. تو کیا ہوگا؟ وہ تم پہ خوش ہوگا. وہ خوش ہو کے، وہ خود تو بیمار ہے، تمہارے لیے اور تو کچھ نہیں کرے گا. کہے گا یار میرے اس مشکل وقت میں تم اتنا کام آئے ہو،
میری دعا ہے خدا تمہیں ہر بیماری بلا آفت سے دور رکھے۔ کیوں خدا نے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اس سے دعا کراؤ؟ کیونکہ دعا میں اثر پیدا ہوتی ہے دل کے جذبات کے ساتھ۔ وہ آدمی چونکہ بیمار ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے، دل میں درد ہے، اس کی دعا جو ہے چارجڈ ہے، اس کی دعا میں اثر ہے۔ اس وقت وہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے کیونکہ واقعی میں مرض میں پڑا ہوا ہوں، بستر مرض میں، اور میرا ایک ساتھی آتا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کر۔ بیماروں کے پاس کون جانا پسند کرتا ہے؟ اتنا ٹائم دیا، اتنا کام کیا، واقعی مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے تو میں دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مریضوں سے دعا کراؤ، اور اس لیے فرمایا گیا کہ بری دعا نہیں مانگو۔ بری دعا نہیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کبھی ہم غصے میں آ کے جو اپنے اوپر کوئی بلا مانگ لیتے ہیں، اس وقت چونکہ وہ بات ہم دل سے کہتے ہیں، غصے میں ہمارے الفاظ میں اثر ہوتا ہے، چارج پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بات ہو جاتی ہے۔ حضور ایک دفعہ ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئے تو آپ نے پوچھا کہ تو نے کوئی بری دعا مانگی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہا رسول اللہ میں نے کوئی بری دعا نہیں مانگی ہے۔ جب نبی صاحب جانے لگے تو خیال ہے کہ ہاں رسول اللہ ایک بات ہے، میں نے ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ تو مجھے دنیا میں ہی دے دے، مجھے جو سزا آخرت میں ملنے والی ہو وہ مجھے یہاں دے دے۔ رسول نے فرمایا بے وقوف انسان، تمہیں ایسی دعا کس نے سکھائی ہے؟ قرآن میں کون سی دعا تمہیں یہ بتاتی ہے کہ عذاب مانگو اپنے اوپر؟ خدا تو سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدایا دنیا میں بھی جو اچھا ہے وہ ہمیں دے، آخرت میں بھی جو اچھا ہے وہ ہمیں دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو یہ عذاب اپنے سر پہ مانگ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ خدا سے رحمت طلب کرو، خدا سے عذاب، تکلیف اور مصیبت خدا سے نہیں مانگو، طلب نہیں کرو۔ تو یہ چند ایسے عوامل اور ایسے کوائف جو ہے دعاؤں کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر ان تمام چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اس بنیاد پر کہ بھئی تکلیف، مصیبت، آفت اور راحت یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کی کیا صورت پیدا ہوتی ہے؟ جو بات ہم نے ہاتھ اٹھا کے مانگ لی، بس ہم نے مانگ لی دعا میں اس لیے وہ بات ہو جانی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسی ہماری دعا ہو ویسا ہمارا عمل ہو۔ اگر ہمارا عمل ہمارے دعا کے خلاف ہے تو وہ دعا مذاق ہے۔ اگر میں صحت کی دعا مانگتا ہوں لیکن نہ میں کھانے پینے کی پرواہ کرتا ہوں اور تمام بری عادتیں مجھ میں ہے تو خدا مجھے صحت کہاں سے لا کے دے گا؟ اگر میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتا، اچھا معاشرہ نہیں دیتا، تو خدا اس کو اچھا نیک بڑا انسان کہاں سے بنائے گا؟ میں کسی درخت سے پھل طلب کرتا ہوں، میں بیج ہی نہیں بوتا درخت کے واسطے، تو وہ پھل کیا آسمان سے گریں گے میرے سر میں؟ تو سب سے اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگے، ہمارا عمل، ہمارا جد و جہد، ہمارا سٹرگل اسی راہ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا کے بارے میں چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ اسماعیلی طریقے کے بارے میں کچھ باتیں اپنے آئندہ 2 واعظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پر دندارو، اللہم صلی علی محمد خانہ حاضر مسکی سلامت آباد رکھے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ خانہ